مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور پڑھوائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ جو اعلان کرتا ہوں اعتکاف کی نیت کا، یہ ان 10 دن والے معتکفین کے لیے نہیں ہوتا جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں، باہر سے تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے یا ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور یہ دل میں نیت ہو، زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے۔ اب افطار وغیرہ کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کریں، کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو اس طرح بھائی آگے آ چکے ہوں تو وہ مہربانی کر کے فوراً پیچھے تشریف لے جائیں۔ اس میں روز وقت صرف ہوتا ہے سمجھانے میں، اور پھر بعد میں مغرب کی نماز میں آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ماشاءاللہ جو جلدی پیچھے جائے جلدی مدینہ دیکھے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کی آج 22واں روزہ ہے۔ عصر پڑھ کر معتکفین اور عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں۔ بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، مان لیتا پائیں گے، اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام امیر حمزہ عطاری ہے اور امیر لسنت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور کے صفحہ نمبر 39 میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب میں قبر اور موت کے بارے میں ذکر کروں گا، اس کے بعد کی باتوں کو ایک نئی کتاب میں ذکر کروں گا۔ پھر انہوں نے ایک نئی کتاب آخرت کے حالات کے نام سے لکھی۔ تو یہ بزرگان دین اپنے وعدوں میں اس قدر پختہ ہوتے تھے، تو ہمیں اپنے وعدوں میں کس قدر پختہ ہونا چاہیے؟ نیتیں کرتے ہیں لیکن بعضوں کی زندگی وفا نہیں کرتے تو نہیں کر پاتے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ 20 حصے کریں اس کا باہر شریعت کے، 17 پر آپ کی وفات ہو گئی، نہیں کر پائے۔ اور پھر یہ کہ چاہتے تھے کہ 20 اسی طرح حصے تصوف پر بھی لکھوں میں، اس کی بھی نوبت ہی نہیں آئی۔ بعد والوں کو وصیت کر دی تھی کہ اس کے 3 حصے مزید لکھ لیں میرے طلباء، میرے شاگرد وغیرہ، تلامذہ، اولاد وغیرہ، تو انہوں نے یہ وصیت پوری کی۔ ان 20 تصوف کی وصیت پڑھی نہیں ہے میں نے، وصیت کی ہوتی تو شاید اس پر بھی کچھ کام ہوتا، لیکن
یا آپ کی توجہ کسی پر ہوئی نہیں ہوگی، نظر میں کوئی نہیں ہوگا کہ یہ لکھ لیں گے۔ تصوف ایک الگ ہی ٹاپک ہے، فقہ اور تصوف میں ایک مطلب ہے فرق ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انہوں نے نیت کی، سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ نے وہ کتاب بھی لکھنے میں کامیابی حاصل کی، زندگی نے ساتھ دیا اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال یہ کہ ہم جو بات کریں یا جب بھی کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا تو کرنا ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، حدیث پاک میں ہے جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ 370، حدیث نمبر 3179، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ جو وعدہ کرے، پکی بات کرے کہ بس میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں آپ سے ضرور ملوں گا، اور بس وہی کہ اس وقت یہ نیت ہو کہ میں ملوں گا، پھر نیت بدل گئی اور نہ جا سکا یا نہ گیا، نیت بدل گئی، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اور ویسے جانا چاہیے، جو کہا وہ پورا کرنے، لوگوں کو بدگمانی ہوگی کہ اس نے وعدہ خلافی کی، لیکن شرعاً وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، بعد میں ارادہ بدلنے کی وجہ سے۔ اس وقت کرتے وقت یہ نہیں کہ بعد میں ارادہ بدل دوں گا، ابھی تو کر لو، تو یہ پھر یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ وعدہ خلافی کی تعریف یہی کہ وعدہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ گناہ اور یہ وعید آپ نے سنی۔ نہ فرض قبول ہو نہ نفل، اللہ کے فرشتوں کے سب انسانوں کی لعنت اتنا سخت ہے جس کو ہم آج بالکل ایزی لے رہے ہیں۔ وعدہ میں نے کہا نا 99% جو ہے نا ہاں بول کے جان چھڑا ہی لیتے ہیں، ضرور آؤں گا، پکا آؤں گا، بالکل آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ اتنا گھنونا کام، اتنا خطرناک کام ہے وعدہ خلافی۔ ہمارے یہاں تو خیر وعدہ کر کے جان چھڑا ہی لینی ہوتی ہے، بھائی وہ اجتماع میں آئیے گا جمعرات کو، ہاں ضرور آؤں گا، کر کے چلا گیا کہ نہیں اگر نہ بولوں گا تو یہ مولانا مجھے سمجھائے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ جبکہ آپ کی نیت ہے کہ میں جاؤں گا تو نہیں، خالی بس جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں ضرور آؤں گا۔ یہ عام ہے، عام العام ہے، جتنا بھی مطلب یعنی کہ وہ سب بھی یعنی کہ سمجھو 99% جس کو دعوت دیتے ہو ہاں ہی بولتے ہیں۔ اچھا اب یعنی کہ اگر اس وقت نیت ہے کہ ہاں میں جاؤں گا، اس لیے اس نے کہا کہ میں آؤں گا، تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے۔ جیسے یہ بات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ یار مطلب اب کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ جب تک یقینی طور پر دل کی نیت نہ ہو ہاتھ نہیں اٹھائے کریں۔ ہاتھ کے ذریعے بھی ایک نیت کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ میں یہ کام کروں گا، یا میں چاند رات کوئی مدنی دن قافلے میں سفر کروں گا، یا میں داڑھی رکھوں گا، یا فلاں کام کروں، یہ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں بات بات پہ۔ 12 جنتی اعمال عمل کروں گا، یہ پتہ نہیں کون سے، یہ بھی پتہ نہیں، کارڈ بھی نہیں دے گا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایسا نہ کیا کرے، سوچ سمجھ کر کہ میں یہ ہاتھ کہیں مجھے آخرت میں پھنسا نہ دے کہ تو نے غلط اٹھایا تھا ہاتھ، نیت تیری نہیں تھی کام کرنے کی۔ تو یہ عام ہے، مطلب سب بھی تقریباً ہاں بولتے ہیں، نہ بولتے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ مجھے اجتماع میں کہاں آنا ہے، ضرور آؤں گا۔ تو یہ کہ ایسا نہ کیا کریں، آپ چپ ہو جایا کریں، خاموشی سے سن لیں۔ اب اگر وہ بھی دعوت دینے والا بھی بعض ہوگا تو یہ ہے کہ وہ پیچھے لگتا ہے کہ تو یوں بھی بھلے وہ پیچھے لگے، اس کے لیے حکمت عملی بھرے جملے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب دعا کریں میں آ جاؤں، اس پہ ڈال دیں دعوت دینے والا۔ اگر آپ کے نیت پہ تذبذب ہے، ہاں نیت پکی ہے تو کہنے میں حرج نہیں کہ میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ، تو کہنا چاہیے، سنت بھی ہے آئندہ کے کام کے لیے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ بھی بولنے کا ذہن کم ہے، اتنا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بولنے کی عادت ڈالیں آئندہ کے کام کے لیے کہ انشاءاللہ میں کروں گا، اللہ مدد فرمائے گا اور کام ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو۔ اور تو بہرحال یہ کہ نیت کرتے وقت تو وہ اس کو
آپ دعا کریں کہ میں آ جاؤں، یہ بھی نہیں کریں میں کوشش کروں گا. ہمارے یہ بھی جو تھوڑا محتاط ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا تقویٰ بولتے کس کو ہے. اس تقویٰ کرتا ہے کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا. اب مسئلہ کوشش کروں گا، یہ بھی تو وعدہ ہوا نا. کوشش آپ نے کھانے کی نا، افطار میں کوئی بھی بھوکا نہیں ہوگا. کوشش کی نا تو منہ میں نوالا گیا نا، پیٹ میں گیا نا، پیٹ بھرا نا. تو کوشش کرنے کی نیت تو ہی کہ میں کوشش کروں گا. کوشش کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھی جھوٹ ہو گیا. غور آپ شاید میری بات سمجھ گئے ہوں. کوشش کروں گا اور کوشش کر رہی نا، اور ذہن میں بھی کوشش بھی نہیں کرنی، اپنے کو جانا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ یہ بھی نہ کہیں کوشش کروں گا، یہ جھوٹ ہو جائے گا. ورنہ کوشش کریں، اور کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. منجدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. آپ نے کوشش کی کہ میں اعتکاف کروں کراچی میں جا کر، پنجاب سے پہنچ گیا، کوئی کشمیر سے پہنچ گیا، کوئی کے پی کے سے پہنچ گیا، کوئی یو کے سے پہنچ گیا. کہاں سے پہنچے ہوئے نا، یہاں کوشش کی انہوں نے تو پہنچ گئے. آپ بھی کوشش کریں گے تو پہنچ جائیں گے. تو یہ بھی نہ کہ کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ سحری کے اندر عموماً مساجد، جیسے ہمارا ایریا ہے، مساجد سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہوا، سحری کا ٹائم ختم ہوا، سائرن بجایا جاتا ہے، جبکہ 3 منٹ اور بعض اوقات 4 منٹ بھی باقی ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ احتیاطی طور پر لوگوں کو روزہ سحری بند کرائی جاتی ہے، مگر مؤذن کا یا کسی کا مسجد سے یہ اعلان کرنا کہ سحری کا ٹائم ختم ہوا، کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا، یا ان کو اس کے بدلے کیا کہنا چاہیے، جبکہ سحری کا ٹائم آخری وقت 3 منٹ یا 4 منٹ ہوتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. یہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو گناہ والا جھوٹ ہوتا ہے. البتہ ہمارے یہاں محتاط جملہ ہم نے سکھایا ہوا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس میں عافیت. لیکن اس میں بھی بعض لوگ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ختم نہیں ہوا. ہوشیاری کر کے منڈا جاتے ہوں گے، ٹائم کے بعد پانی شاید پی لیتے ہوں گے تو ختم ہو گیا ہے. یہ ایئرپورٹ پہ بھی اعلان کرتے رہتے ہیں، اب یہ آخری اعلان ہے، پھر 10 بار اعلان کریں یہ آخری اعلان ہے. اس کا بھی تجربہ ہے مجھے. دوبارہ لے کے یہ 1-2 منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. حرج نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے. جیسے گھڑی کا آپ ٹائم پوچھتے ہیں، ہمارے کتنے بجے ہیں؟ 4:18. میری گھڑی میں 4:18 اور یہ 17 سیکنڈ. اب 17 سیکنڈ بولوں، اس میں 1-2 سیکنڈ آگے بڑھ گئی ہوگی. یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا نا؟ تو یہ کہ 2-4 منٹ کا فرق، مطلب اب 4:18، تو میں یہ بول دوں 4:15 ہو چکے ہیں یا 4:15 بجے، تو بھی چلے مدینے کے ٹائم میں اس وقت. تو یوں 2-3 منٹ، ورنہ اب آدمی بولے کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ، اور بولتے بولتے 2-4 سیکنڈ پھر بولے بھائی 2 سیکنڈ اوپر ہو گئے، تو 2 سیکنڈ اور بھاگ گئی گھڑی، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. فتح رضویہ جلد 5 صفحہ 234 پر ہے. عربی، فارسی، اردو سب کا محاورہ شائعہ، مشہورہ، واضحہ ہے. مطلب مشہور یعنی اہل علم میں ہوگا کہ قرب وقت کو اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں، قرب وقت کو اس وقت سے تعبیر کرتے ہیں. مثلا عصر کے اخیر وقت کہتے ہیں شام ہو گئی، حالانکہ ہنوز سورج باقی. ہمارے شام بولتے ہیں نا، شام ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد. ہم تو ایڈوانس میں شام ہی بولتے بھی کیا شام ہے، لیکن شام نہیں ہے، لیکن ہم بولتے ہیں شام. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اور یہ بہت گہری بات ہے کہ وہ شام کب ہوتی ہے، تو رات کب ہوتی ہے، تو صبح کب ہوتی ہے. ہم صبح 10 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، لیکن صبح تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. سورج طلوع ہو گیا، دن نکل آیا. لیکن جو عوام میں جو الفاظ مشہور ہوتے ہیں، محاورے مشہور ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اعتبار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو ڈونیشن جمع کرے، جس کے اوپر لوگ صدقہ رکھوائیں کہیں دینے کے لیے، اور اس کے اوپر قرض ہو، تو بولے یار میں ابھی یہ پیسے ادا کر دیتا ہوں، جب آئیں گے تو پھر یہ میں ڈونیشن وغیرہ بعد میں ادا کر دوں گا، تو وہ اپنی ڈونیشن کی رقم سے ہی قرض ادا کر دے. اچھا، جس کے بعد چندے کی رقم ہے، اچھا، اس چندے کی رقم کو جو کہ لوگوں نے دیا ہوا ہے، اس کو مطلب
बतौर कर्ज अपना कर्जा उतार दे या अपने ذاتی इस्तेमाल में ले ले ताकि मैं मतलब बाद में अदा कर दूंगा, ये नाजायज़ है। अगर किसी के वालिद दूध का काम करते हों और वो दूध में मिलावट करते हों तो उनका बेटा उनकी इस्लाह कैसे करे? गुनाह में मुब्तला वालिद साहब दूध में, अब ये वो मिलावट, अब ये कि अब वालिद की इस्लाह, अब इनका बस अगर बेटा इतना पावरफुल है, उसको हदीसें वगैरह याद हैं, नरमी करना भी आता है, समझाना भी आता है, तो मोहब्बत से प्यार से नेकी की दावत दे, अम्र बिल मारूफ करे। क्या ये मशवरा दे सकते हैं कि चूँकि इस मौजू पर अमीर सुन्नत के क्लिप्स मौजूद हैं, क्योंकि जब आप एक बुज़ुर्ग का इस तरह को क्लिप देंगे तो उसका एक अपना असर होता है। आम नौजवानों के क्लिप इस तरह के और क्लिप भी दिए जा सकते हैं, लेकिन एज वाइज भी और मकाम और मर्तबा भी बड़ा मैटर करता है। तो इस तरह के वीडियो क्लिप्स अमीर सुन्नत के आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो मेरा नाकिस मशवरा है कि अगर इस तरह के क्लिप आप अपने वालिद साहब को भेज दें, जिनके भी इस तरह के मसाइल होते हैं, घर में बेपर्दगी होती है, घर में इस तरह के मसाइल हो रहे होते हैं, आप माहौल में होते हैं, आप ये सब समझ रहे होते हैं, तो डायरेक्टली बात करने में बाज़ औक़ात परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है। क्या फरमाते हैं हुज़ूर? हाँ, ज़ाहिर है कि हिकमत अमली से होता है, मतलब और आप जिस तरह समझाएंगे और एक तजर्बाकार आदमी समझाएगा, उसके अल्फाज, उनका अंदाज, फिर रिवायात, आयात, हिकायात जो भी हैं वो उसमें भी होती हैं, तो इस तरह फ़र्क पड़ता है। मुझे माजी का एक वाक़या याद कर रहा था, बहुत पुराना वाक़या है कि एक इस्लामी भाई ने मुझे कुछ ग़ालिबन बताया था, उसी ने लेटर में लिखा था कि मैं आपका ऑडियो कैसेट, मेरे उस वक्त ऑडियो कैसेट होते थे, अब नहीं होते, ऑडियो तो दिखी भी नहीं होगी न्यू जनरेशन शायद, तो मतलब मैं वो सुनता तो मेरा भाई बहुत सख्त था, मुझे सुनने नहीं था, मुझे पाबंदी थी कि मुझे ये नहीं करना, बस मौलानाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। ये भी एक कहानी घर घर की तकरीबन बहुत घरों में। तो मैं मतलब छुप छुप के वो सुनता था, मेरा भाई बड़ा सख्त था। तो एक बार मैं छुप के सुन रहा था कैसेट, तो मेरा भाई दूसरे कमरे में था और वो आवाज़ उसके कान में पड़ी, तो उसने सुना तो कुछ और भी सुना, कुछ और भी सुना। सुनने के बाद वो मेरे पास आया, मैं तो घबरा गया कि अब मेरी शामत आई। तो भाई का अंदाज ही कुछ और था। बोला, अच्छा ये तुम सुनते हो, अच्छा तो बहुत अच्छी जगह है, तो अच्छा बोल रही है, तो मुझे भी ले जाना इस जगह पर। ये मुझे कोई पुराना वाक़या इस तरह याद आ रहा है कि ऐसा भी हुआ था। तो वो दीन का जो मतलब समझाने का उस्लूब होता है, या बस कुदरती तौर पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है आदमी का कि उस पर उसको झटका लग जाता है। और कभी ऐसे उलट भी हो जाता है कि कोई अगर इस तरह की चीज़ की मुखालफत सख्त करता है या कोई मतलब है कि हद से गुजर जाता है, तो उसको बाजू का हाथों भी कुछ हो जाता है। सब एक इस तरह पंजाब के दौरे में था, तो किसी ने मुझे बताया कि यानी वो खैर मेरा हक उसने तलब किया भी नहीं था, आप मेरे बाप को माफ़ कर दो। फिर क्या हो गया? बोला, मैं आपकी कैसेट सुनता था, तो मेरा बाप मतलब आपकी कैसेट की उसने तोड़ा फोड़ा या कुछ बुरा भला कहा और ऐसा कुछ बोला कि ये मौलाना हो, छोड़ो इसको मौलाना हो। ये जैसे कि मैंने कहा घर घर की कहानी है। मेरे बाप को फालिज गिर गया। अब फ़ौरन गिरा या कुछ देर के बाद गिरा या कुछ दिन के बाद गिरा, ये मैं भूल गया हूँ। मतलब पड़ा हुआ मेरा बाप, आप माफ़ कर दो। बस कि मैं दुआई दी होगी, मैंने कहा तो शिफा दे। तो मतलब इसमें हुकूकुल इबाद तो तलफ नहीं हुए, शायद मेरी जब तक मुझे पता ना चले कि मुझे बुरा भला कहा किसी ने, है ना, तब तक तो हक़्क़ुल अब्द नाफिज नहीं होगा कि भाई बंदे की तौहीन किया। पता चल गया, अब मैं बंदे को जानता नहीं। खैर, तो इस तरह कभी यूँ भी हो सकता है। अच्छा, अब भी किसी को हुआ तो बातों का ये बहुत अच्छा होता है कि बंदा तौबा कर लेता है, इससे डर के तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है और अपनी आखिरत की फ़िक्र उसको आ जाती है कि यार ये मैंने क्या किया। वरना आखिरत की सज़ा कि जब कोई दीन का सही काम कर रहा है, दीन की सही बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये मजहबी आदमी है इसलिए उसकी मुखालफत करना, इसमें तो ईमान का बड़ा डर लगता है।
शरीयत की तौहीन, शरीयत की किताब की तौहीन, शरीयत का बयान जो कि कुरान और हदीस के बिल्कुल मुताबिक हो, उसकी तौहीन। ये जहाँ भी शरीयत की, इस्लाम की तौहीन पाई जाएगी, अल्लाह और रसूल के फरमान की तौहीन पाई जाएगी, तो ये सब कुफ्र होते हैं। लेकिन लोग इसको समझते नहीं, क्या 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 मतलब बोले जा रहे होते हैं। एक तो है कि कोई वजह हो कि भाई ये फर्द जो है मैं इसका मुखालिफ। एक चुटकुला मुझे याद आया बहुत पुराना कि कोई नात ख्वान था, उससे कुछ यानी कि एक जगह वो नात ख्वानी हो रही थी, तो वो नात के लिए उठा, तो कोई इक्का दुक्का कोई आदमी जो उससे नाराज थे वो उठ कर चल गए। तो उसने वावेला किया होगा कि नात शरीफ की तौहीन हो गई। तो एक मुफ्ती साहब ने मुझे किस्सा बताया था, उसने कहा नात की तौहीन की है, बेअदब है। तो उसने समझा कि भाई नात शरीफ की तौहीन नहीं की, तो बेचारे बैठे हुए थे, तुम्हारी तौहीन की है। तो तुम्हारी तौहीन करना किसी नाराज़गी की वजह से ये कुफ्र नहीं हो जाएगा, इसको नात की गुस्ताखी नहीं कहते। समझे? ये बात भी समझ में हो सकता है आई हो आपके, को नात शरीफ की वजह से नहीं उठे थे, तुम्हारी वजह से उठे थे। तो आलिम होता है, वो डीप पहुंच जाता है। अवाम दो चार हाँ कर रहे होंगे, हाँ ये बड़े गुस्ताख है। गुस्ताख का कभी ये तो बैठे हुए थे यार, नते सुन रहे थे और झूम रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये कुछ सवालात हैं इस्लामी बहनों के ताल्लुक़ से, औरतों के इत्तिकाफ़ के ताल्लुक़ से। तो क्या पूरे कमरे को मस्जिद बैत की नीयत करके औरत वहाँ से इत्तिकाफ़ कर सकती है? जी हाँ। क्या औरत इत्तिकाफ़ में चारपाई या बेड पर सो सकती है? जी हाँ। इत्तिकाफ़ में औरत किसी को सवाल का जवाब दे सकती है अपनी मस्जिद बैत में से ही? जी हाँ। अगर इत्तिकाफ़ के दौरान औरत के लिए इसके मखसूस अय्याम शुरू हो जाए तो क्या हुक्म है? एतिकाफ खत्म हो जाएगा, उसका एतिकाफ खत्म हो जाएगा। पाक होने के बाद एक दिन एक रात का एतिकाफ रोजे के साथ बतौर क़ज़ा करना होगा। क्या औरतें ये यानी इसका तरीका ये होगा कि जैसे गुरूब आफ्ताब के वक्त अपनी मस्जिद बैत में औरत एतिकाफ क़ज़ा की नीयत से हो, और अब सूरज डूब गया, अब रात भी वहीं गुजारे, दिन को रोज़ा रखे, फिर जब रोज़ दिन को सूरज डूबेगा, इफ्तार का वक्त जैसे हो जाएगा, तो अब ये कि इसका ये क़ज़ा इत्तिकाफ पूरा हो गया। ये इरशाद फरमाइए कि क्या कोई इस्लामी बहन इत्तिकाफ़ की हालत में अपने दरस निज़ामी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं? मस्जिद बैत के अंदर रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं, बाहर नहीं निकले। ये जो जहाँ इन्होंने मस्जिद बैत इस कमरे में की है, तो उसका जो बाथरूम है तो उसका क्या हुक्म होगा उसमें नहाना धोने के ताल्लुक से? ये बाथरूम जो है ये मस्जिद बैत का हिस्सा नहीं है, यानी उसमें सलाहियत ही नहीं कि उसको मस्जिद बैत की नियत की जाए उस पर। तो वो जैसे मस्जिद से बाहर निकलना कहलाएगा, तो शरई हाजत या तबई हाजत, इसकी फिर तफसील है, उसके लिए बाहर निकल सकती है। तो अब जैसे फ़र्ज़ गुस्ल के लिए बाथरूम में जा सकती है, जुम्मे का गुस्ल बाथरूम में जाके नहीं कर सकती, अंदर ही इंतज़ाम कर ले, क्योंकि इसका हुक्म जो है ना, जो मस्जिद जैसे यहाँ मुतकिफ जमा है हज़ारों, यहाँ भी गुस्ल मुमकिन है, मगर वो आम आदमी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा आलिम या आलिम हो और मोहतात हो वो कर सकता है, कि जैसे बहुत सारे ब्लैंकेट और ये टब और ये रख ले और इसमें मतलब जो गुस्ल करे कि एक चींटा भी फर्श मस्जिद के बाहर ना टपके, ना गिरे, न पानी बहे, न गंदगी हो। तो ऐसी सूरत में मस्जिद में गुस्ल कर सकता है, ये लिखा हुआ है किताबों में। लेकिन ये कि इसकी तरकीब हम दे ही नहीं सकते, बात पर बात निकली तो अर्ज़ किया कि इसमें तो फिर मस्जिद में पानी बह रहा होगा, वो हंगामा खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो बाहर इसके लिए जा सकता है। शरीयत ने इजाज़त दी है कि मस्जिद में नहीं कर सकता तो बाहर जा सकता। तो मस्जिद में करना ये आसान नहीं है, दुश्वार तरीन, कोई करने भी नहीं देगा, अवाम लड़ाई कर देंगे। तो बहरहाल ये कि औरत भी मस्जिद बैत का चूँकि हुक्म नहीं है, वो तो मस्जिद बैत में टब में गुस्ल कर ले, ज़रूरत है वैसे ठंडक लेने के लिए, या जुम्मे का गुस्ल करना है तो दिन में 10 बार नहाए, एक बात है।
تو اس میں اپنے مسجد بیت کا جو کمرہ اس میں نہ لے, پھر وائپر سے تھوڑا ورزش کر لے, اور کیا ترکیب بن جائے گی. ایک یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ اپنی اٹکل سے مسئلہ نہ بتایا جائے. علماء جو فرمائیں, کتابوں میں جو لکھے ہیں علماء, وہ ہم بیان کریں. علماء وہ ہوں جو مستند ہوں. 1 مہینے کا اعتکاف کیا ہے حضور, اب علاقے میں جائیں گے تو یوں آدھے تو مفتی ہاں بن گئے. نہ نہ ہاں تو بولنے کا تو کیا, تو کوئی دیکھے گا, کسی کو دیکھیں گے بولے کہ اے بھائی یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں کرو. تو یوں 1 مہینہ حضور گزارا ہے, اور آپ کے پاس گزارا ہے, تو یوں کچھ تو بنتا ہے, نہیں بنتا آدمی بول تو دے. کیسے بولے میرے کو آتا نہیں ہے. کئی لوگ داڑھی اس لیے بھی نہیں رکھتا, پہلے جب میں عوام میں ہوتا تھا نا, بولتے تھے داڑھی کے سر کیا, کوئی کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو اب کیا کریں گے. خیر میں پھر سمجھاتا رہتا تھا کہ داڑھی والے کو مسئلہ بتانا کوئی فرض تو نہیں ہوتا, کہ بتائے یا بتا, عالم بھی نہیں بتا سکتا جب تک کوئی یقینی معلومات نہ ہو. وہ تو نہیں آتا, نہیں آتا, یہ بولنا بڑا مطلب بہت بھاری ہے, پہاڑ کی طرح ہے. تو یہ بولنا تو پڑے گا نہیں آتا. لا ادری, یہ آدھا علم ہے. یہ حضرت علی کا قول ہے, مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرے تو کہہ دے لا ادری, یعنی لا ادری بنے میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم. تو یہ آدھا علم ہے. اب یہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے, ہاں ہے تو یوں ہی, کیا میرے کو لگتا ہے کہ یوں ہے, یہ نہیں, اس طرح نہیں کرنا ہے. چپ ہو جانا, بولا علماء سے پوچھ لو, علماء سے پوچھ لو, علماء سے پوچھ لو. اس میں ایسا جواب دیتے بعض وقت, دیکھیں میں کنفرم تو ہوں, ہے تو یہی جو میں سوچ رہا ہوں, جو میرے دماغ میں آ رہا ہے, لیکن دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے نا غلطیوں سے, ہے تو ایسا ہی. یوں کر کے بھرم بھی رکھنا ہے, آپ کا بھی مان رکھنا ہے کہ بھائی حضرت نے فرمایا تھا کہ نہ بول دینا, اور اپنا بھی رہ جائے آپ کا بھی رہ جائے, یوں سب مکس کر کے بھی نکالنے تو ہوتا ہے نا. اب کیا کرے. اور مطلب یہ کہ ہر گھر میں ایک مفتی ایک ڈاکٹر, ہاں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. یہ ٹیبلٹ کھا لو, مجھے اس سے فائدہ ہو گیا تھا, اب آپ کو فائدہ ہو گیا, اس کا کوڑنا ہو جائے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی جسمانی کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ علاج, کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا, یہ مطلب غیر طبیب, جو ڈاکٹر نہیں ہے, طبیب نہیں ہے, اس کے لیے حرام ہے. جو جس کو دے وہ علاج بتایا جاتا ہے. اور یوں تھوڑا اس میں کہ میری یار عزت ہے, اتنی میری معلومات ہے, یہ ٹیبلٹ لے لو, وہ گولی کھا لو. تو میرے کو ہم جاتے اس طرف, بہت زبردست چٹکلا یاد آ گیا. مجھے کھانسی تھی, اور مجھے ایک اسلامی بھائی, میں کھانسی کا شربت دے رہا تھا, تو مجھے ایک اسلامی بھائی بار بار کہہ چلے جا رہے تھے, اب یہ شربت نہ لیں, اب یہ شربت لیں, یہ شربت میں نیند ہے, اور اب یہ والا لیں, اب یہ والا لیں. میں وہ شربت لیتا تھا, مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا, اب یہ والا شربت لے جو میں دے رہا ہوں. بعد میں نے کو سمجھایا, میرے بھائی آپ کو ڈاکٹر نے وہ شربت کا جو نیند والا منع کیا تھا, اس سے شاید منع کیا ہوگا کہ آپ بکے شربت کے بھی ایسا سوتے ہو کہ آپ اٹھتے نہیں ہو, اور میری آنکھ جو ہے نا وہ دروازہ کھلنے سے کھل جاتی ہے. تو مجھے بھی کہ ڈاکٹر نے کچھ سوچ سمجھ کے شربت دیا ہوگا کہ تم یہ والا شربت پیو. جب آپ ڈاکٹر ہو نہیں تو یار کیوں میرے کو دوائی کے لیے مشورہ دے رہے ہو میرے بھائی. تو پھر اس کو میں سمجھا, میں کہا بھائی آپ میں میری طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں کی آنکھ کھلنے میں فرق ہے. تو کبھی بھی اس طرح اپنی مرضی سے کسی کو دوائی کا مشورہ دینا نہیں چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم چٹکلے کبھی بتاتے ہیں علاج کے, تو میں بارہا کسی نے نوٹ کیا ہو تو کہ ویسے کو طبیب کے مشورے سے علاج کرنا چاہیے, یہ بھی بتا دیتا ہوں. چٹکلے کے اپنے پرسنل تو وضع کردہ ہے, اپنے بنائے ہوئے نہیں ہوتے, جو بھی مطلب تجربہ کار لوگ یا ڈاکٹر لوگ یا طبیب یا حکیم کے چٹکلے عام طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ نسخہ وہ نسخہ, بلڈ پریشر کا تو شوگر کا تو فلاں, کے سب کے چٹکلے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ طبیب کے مشورے سے کہ ایک ہی دوا, ایک ہی قہوہ, ایک کو موافق آئے گا, دوسرے کو ہو سکتا ہے موافق نہ آئے. اس لیے وہ ایک ہی ڈاکٹر بھی ایک ہی ہونا چاہیے. بار بار ڈاکٹر بدلتے ہیں نا, تو پھر وہ تو ڈاکٹر وہ اتنا پاورفل علاج نہیں ہو سکتا. ایک کو طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے, اس کو کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔